سیشن جج وزیرستان شاکراللہ مروت کو اغوا کر لیا گیا۔ نامعلوم افراد نے سیشن جج کو ٹانک کے قریب سے اغوا کیا۔ پولیس کا کہنا ہے جج شاکراللہ مروت ڈی آئی خان ٹانک روڈ سے گزر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے گاڑی روک کر انہیں اتارا اور ساتھ لے گئے۔ مسلح ملزمان نے جج کی گاڑی اور محافظ کو وہیں چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آئی جی کو مخفی جج کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اغوا میں ملوث عناصر قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کو نشانے پر لے لیا۔ بولے علی امین گنڈاپور بتائیں صوبے میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، وہ قیام امن میں کیوں سنجیدہ نہیں؟ سیشن جج کے اغوا کی خبروں نے عوامی عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور سیشن جج وزیرستان شاکراللہ مروت کا اغوا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان علی سے۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، جو جج کے اغوا کا جو معاملہ ہے اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے اجلاس بلایا تھا، جس میں جو سینئر جج ہے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس اسلم عتیق شاہ انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ جو اجلاس تھا اس میں چیف سیکرٹری کو طلب کیا گیا تھا، آئی جی خیبر پختونخوا اور ایڈیشنل جو چیف سیکرٹری ہوم ہے ان کو طلب کیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری جو ہے وہ تو پیش نہیں ہوئے، لیکن جو آئی جی پولیس خیبر پختونخوا تھے اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم تھے عابد مجید، وہ وہاں پر گئے، وہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے عدالت کو اس معاملے پر جو ہے آگاہ کیا ہے کہ اس سے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے متعلقہ حکام کو جو ہے ہدایت کی ہے کہ سیشن جج کی بازیابی کے لیے جو ہے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، جتنے بھی ہو سکے تو ان کو جلد جو ہے بازیاب کرایا جائے۔ جو مغوی جج ہے ان کی بازیابی کے لیے فوری طور پر اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کی پر جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ڈی پی او ہے اور کمشنر ہے ان سے بھی رابطے میں ہے اور جو جج ہے ان کو اغوا کیا گیا ہے تو ان کو فوری طور پر۔ تو عثمان کیا یہ اجلاس اب بھی جاری ہے؟ نہیں، اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے انہوں نے اور آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالت میں یہ دہانی کرائی ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان علی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ڈی آئی خان سے عرفان مغل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ کیا کسی پر کوئی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن آج شام جب یہ واقعہ پیش ہوا تو پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے بھاری نفری اس علاقے میں روانہ کر دی گئی ہے جہاں پہ جج کو اغوا کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ پر جنوبی وزیرستان میں تعینات جج شاکراللہ مروت کو ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھگوال کے مقام پر جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا۔ ان کی گاڑی ڈرائیور یہ بتائے گا آپ کے علم میں ہے کہ کس نوعیت کے کیسز تھے ان کے پاس؟ نہیں، ان کے پاس تو روٹین کے کیسز تھے کوئی، کیونکہ یہ کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت نہیں تھی۔ یہ روٹین کے جو روزمرہ کے کیسز ہوتے ہیں سیشن جج تھے وہاں پر، اور جنوبی وزیرستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے ان کی عدالت جو تھی وہ ٹانک میں لگتی تھی اور وہ ٹانک سے واپس ڈیرہ اسماعیل خان آ رہے تھے اپنا عدالتی کام نمٹانے کے بعد۔ تو عرفان جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے تو ان کی سیکیورٹی پر کوئی مامور بھی تھا کیا؟ بالکل، یہ تو اس کی جو ساتھ ان کے گن مین ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی پر مامور تھے، اور اس علاقے میں چونکہ پولیس کی چیک پوسٹیں بھی ہیں اور یہاں سے ان کی روز کی آمد و رفت ہوتی تھی، دیگر بھی سرکاری اہلکار اور ججز ہیں وہ ٹانک آتے جاتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ پیش ہے تو ان کے ساتھ ایک گن مین بھی تھا اور اس گن مین کو اتار لیا گیا، گاڑی کو بھی وہی چھوڑ دیا گیا اور مسلح افراد جج کو اپنے ساتھ دے گئے ہیں۔ تو گن مین اور ڈرائیور کا کوئی بیان سامنے آیا؟ انہوں نے جو اغوا کار ہیں ان کے حلیے سے متعلق کچھ بتایا؟ ابتدائی طور پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک ابتدائی طور پر تو انہوں نے بتایا کہ مسلح افراد تھے، انہوں نے گاڑی کو روکا ہے اور ان کو اتار کے گاڑی سے وہ جج کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اور اس علاقے میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، تھانوں پر بھی ماضی میں حملے ہوتے رہے، اور اس کے ساتھ بالکل متصل تحصیل کلاچی کا علاقہ ہے جہاں پر امن و امان کی صورتحال پہلے ہی سے مخدوش ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جو ڈرائیور اور گن مین نے اس واقعے کے متعلق بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ مسلح افراد تھے، وہ جج کو اپنے ساتھ دے گئے۔ ابھی تک اور شاکراللہ مروت کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ ان کا تعلق کہاں سے؟ یہ بنیادی طور پر تو لکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ جنوبی وزیرستان میں تھی، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہاں پر امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے
जनूबी वजिरिस्तान के जितने भी सरकारी दफातर हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, DPO है, जजेस हैं, वो टांक में उनकी कचहरी बनी और वो टांक में। ठीक है इरफान मुगल, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।